قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ بہت آیات پر بھاری ہے، جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے اعمال کا قبلہ درست ہو جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اگر قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تو شاید وہ سورۃ یاسین ہو، لیکن اگر اس کی ایک آیت لوگ سمجھ لیں تو ان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ 41 دفعہ پڑھنے کی بجائے اگر صرف ایک دفعہ ایک آیت سمجھ لیں تو بہت سی اصلاح ہو جائے، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اور وہ یہی آیت ہے کہ پہلی بات تو انسان یہ یاد رکھے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا۔ انا نحن نحیی الموتى، موتا کس کی جمع ہے؟ میت کی۔ ساری میتوں کو پھر اٹھائیں گے، سب مرنے والوں کو زندہ کریں گے، اور سب مرنے والے اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور زندگی میں جو کر کے جا رہے ہیں وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ایسی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو بالکل صاف ستھری واضح، جس کا ہر لفظ اور ہر لائن پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر جو اعمال نامہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ملتی ہے۔ اعمال نامہ مشتمل ہے دو چیزوں پر، نمبر 1 ما قدموا پر، اور نمبر 2 آثارہم پر۔ قدموا کیا ہے؟ جو ہم نے اب کیا، فرشتوں نے اس کو لکھ لیا۔ ہر روز انسان کا نامہ اعمال اللہ کے حضور اٹھتا ہے، چڑھتا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، یا نہیں چھوڑ کے جاتے۔ دن بھر کی جو سیل ہوتی ہے، وہ جو کاروبار ہوتا ہے انسان کا، اس کی ساری رپورٹ لے جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ یہ کمایا ہے تیرے بندے نے آج، یہ کیا ہو گیا؟ قدموا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن کچھ چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی۔ وہ دو طرح کی، ایک تو وقتی اثرات جو انسان کے اپنے مثلاً ہاتھوں کے نشان ہیں۔ آپ نے کوئی چیز پکڑی، مثلاً میں نے اگر اس کتاب کو پکڑا، اٹھایا، یہاں لائی، تو اس پر جو میرے ہاتھ لگے، فنگر پرنٹس لگی، جو نشان لگے، وہ سب بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن یہ کتابیں، مجھ کو پکڑتا تھا یہ شخص، مجھے کھولتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ زمین پر جو چلتے ہیں تو قدم کے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں، جتنے قدم چل کے یہاں آپ پہنچی وہ بھی لکھ لیے گئے۔ پھر اسی طرح جس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں مثلاً اس وقت یا کسی اور وقت، وہاں بھی آپ کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ کبھی آپ نے فضا میں ایک طیارہ اڑتا ہوا دیکھا ہو جس کے پیچھے اس کا دھواں رہ جاتا، دیکھا ہے کبھی؟ وہ ایک جیٹ ہوتا ہے یا معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو پیچھے ایسے لکیر پڑ جاتی ہے جیسے وہ ایک پتلی سی لکیر ہو بادل کی، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ زمین جس پہ ہم موجود ہیں، کیا یہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے؟ کہاں پر ہے؟ کیا کر رہی ہے زمین؟ گھوم رہی۔ اس کی دوہری حرکت ہے، وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اپنے سولر سسٹم کے اندر، پھر سورج بھی گھوم رہا ہے سارے سسٹم کو لے کے، کس کے گرد؟ گیلیکسی کے نیوکلس کے گرد۔ اب اس کو آپ تشبیہ دے دیں ایک طیارے سے، کہ ہم سب ایک جہاز پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، زمین کے جہاز پر، اور یہ جہاز کائنات میں اڑ رہا ہے۔ آج یہاں تھا، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہوگا، اور گھومتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھا، زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی، ٹھیک ہے؟ ایک سال میں زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 59 کروڑ میل سفر طے کرتی۔ گویا ہم سب اس زمین پہ بیٹھے ہوئے سال میں 59 کروڑ میل سفر کر چکے ہوتے ہیں، کائنات کا، خلا کا۔ جہاں جہاں سے وہ گزری، ہمارے اثرات فضا میں پرنٹ لگتے گئے، لگتے گئے، لگتے گئے، ہر جگہ لگ رہے ہیں۔ پوری فضا کے اندر ہمارے پرنٹس موجود ہیں، جو ہم زمین پہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، جاگے، ہر جگہ لگا رہے ہیں آثار۔ یعنی یہ فضا اس وقت جو یہاں ہے، یہ ہر وقت یہاں نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت اس کمرے میں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایٹماسفیئر ہے نا، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ سورج اور ہمارے درمیان کا جو خلا ہے نا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر وقت۔ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھ کے وہ کائنات کے اندر وہاں 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 گھوم رہے ہیں ہم، اور ہر جگہ ہمارے پرنٹس لگے جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے پرنٹس بنا رہے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں، اور جو لوگ غلط کاموں کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، حرام چیز پکڑی آپ نے ہاتھ سے، لگ گیا نا آپ کا ہاتھ، اس پہ پرنٹ پڑ گیا نا۔ آپ کی چیز نہیں، آپ اس کو پکڑے پھرتے ہیں، وہ بول اٹھے گی قیامت کے دن، یہ میرا قلم نہیں تھا۔ یہاں بہت سے جوتے رکھے ہوئے، رنگ رنگ کے، طرح طرح کے، قیمتی، نئے پرانے، آپ کہتے واہ رے یہ کیا جوتا غضب کا ہے، اٹھا لے جاؤ گھر، خوشی سے پہن جائیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ جس جوتے کے ساتھ جو آپ کا نہیں اور آپ اسے پہن کے لیے پھرتے، جہاں جہاں وہ جوتا پڑ رہا ہے، آپ کے پاؤں کے ساتھ آپ کے خلاف نشان لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں۔
مالک کا تو آپ نے ایک نقصان کیا نا کہ اس کا چند 100 روپے یا 1000 روپے کا جوتا آپ نے چرا لیا، لیکن سوچیں کہ بدلے میں آپ نے اپنا نقصان کتنا بڑا کیا، کتنے نشان لگوا دیے حرام کی چیز کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی نہیں کسی کی ہے، آپ نے لے رکھی ہے، قبضہ جما رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کے نشان جو اس پر ہیں اور اس چیز کے نشان جو آپ پہ پڑے، قیامت کے دن یہ بول اٹھے گی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ کوئی قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر ایک بکری لدی اور ممیا رہی ہو اور گھوڑا ہو ننا رہا ہو اور یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو میں مدد نہیں کروں گا، میں آج بتا کے جا رہا ہوں کہ کسی کا ناحق مال مت چرانا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، روز کے کام باتیں جو ہم کرتے ہیں سارا دن لکھ لی جاتی ہیں، بالکل ایسے جیسے کیسٹ سے کسی کا لیکچر لکھا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے منہ کے اندر جو پلیئر لگے ہوئے ہیں بولنے والے، جو بولتے ہیں فرشتے بیٹھ کے ٹرانسکرائب کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں، وہ سارا پلندہ شام کے وقت لے جاتے ہیں، جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ ہے قدموں، چلے گئے، آگے بھیج دیے، خود ابھی ادھر بیٹھے ہیں لیکن روز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جانے سے پہلے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے اعمال۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب آگے ہم خود چلے جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، آثار، اثرات۔ وہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک کون سے؟ جو ہم ہر وقت لگا رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، تصویریں کھینچ رہی ہیں ہماری مفت، اور دوسرے جو آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات ہیں، ایک موجودہ اثرات اور ایک آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات۔ ایک تو وہ امپریشنز جو آپ آج کل آگے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، کوئی بھی انسان جو آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے نا اس پر، یہ ٹرم تو بہت استعمال ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا امپریشن پڑا ہوگا۔ یہ امپریشن جو ہے یہ آثار ہیں، جو آپ کا امپریشن پڑ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آپ کے اثرات ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین معاملہ، جو کچھ ہے، اس کے جو اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم بہت شریف نیک انسان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ایسی جڑیں کاٹتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے، ایسے ایسے حسد بغض سینوں میں پالے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ہم پیچھے کاٹ پھینکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا امپریشن سب کے، پھر یاد رکھیے کہ ہمارے عمل صرف وہ نہیں جو ہم نے وقتی کر لیے، بلکہ ان کا ایک ایور لاسٹنگ ایفیکٹ بھی معاشرے پہ پڑ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ ہم اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں نا۔ بچے ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے آثار ہیں، نشان ہیں۔ جب کوئی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مثلا دادی کیا کہتی ہے کہ خود تو چلی گئی، یہ نشانیاں چھوڑ گئی میرے پاس۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں نا آپ کی، بچے آپ کے، یہ بھی آثار ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھ گئے، اچھی یا بری جیسی بھی آپ چاہیں لکھیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ رہ جاتی، وہ بھی آپ کے آثار ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی کام آپ نیکی کا کر کے ایسا چلے جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی سالوں سال چلتا رہتا ہے۔ مثلا عموماً ہمارے ہاں جو وقف یا ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں وہ مرنے والوں کے نام پر ہی بنتے ہیں نا، مثلا فلانا میموریل ٹرسٹ ہوتا نا، تو یہ جو یادگاریں ہیں نا میموریل، یہ بھی آثار ہیں۔ کوئی عمارت آپ نے بنائی، جب تک وہ کھڑی ہے وہ یادگار ہے، یہ فلاں دور کی یادگار ہے، فلاں انسان کی یادگار ہے۔ یہ جن کو آپ یادیں کا نام دیتے ہیں نا، یعنی آپ کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کن کاموں سے آپ یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آثار ہیں۔ آثار قدیمہ جن کو آپ بولتے ہیں، یہ بھی آثار ہیں۔ یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں نا، یہ بولنا جو ہوتا ہے یہ کیسے عمل میں آتا ہے، آپ ذرا ہلکا سا بولے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے، تجربہ کریں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب بولے، رکھے نا، کیوں ڈرتے ہیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنے سے؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ پہ کیا چیز پڑی ہے آپ کے؟ وائبریشن ہے نا۔ یہ جو وائبریشنز ہیں ان کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی منہ سے نکل کے، یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی۔ اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا عکس حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پہ دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ مثلا آپ غور سے کسی چیز کو دیکھیے اور پھر آنکھیں بند کیجیے، کچھ عکس نظر آ رہا ہے آنکھ میں؟ آتا ہے نا؟ تو یہ جو عکس آپ کی نگاہوں میں رہ گیا نا، یہ صرف آپ کی نگاہوں میں نہیں،
وہ کسی اور کی نگاہوں میں بھی یہ سارے عکس موجود ہیں آپ کے جانے کے باوجود. یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ قدیم بڑے بڑے بادشاہوں کے عکس فضا میں سے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تو پرووڈ ہے کہ وہ محفوظ ہیں. ان کو ڈسکور کیسے کیا جائے، نکالا کیسے جائے، اس پہ اب کوشش ہو رہی ہے. کہتے کہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی اور بعض لوگوں کی آوازیں اسی طرح ریکال کی جا رہی ہیں. انہیں آوازیں اور باتیں اور اثرات اور نشانات، اچھے کام برے کام، یہ سب کچھ محفوظ ہے، کچھ بھی گم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. اسکن اسپیچ تھیوری یہ بھی آج کل بہت پاپولر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے سب سے زیادہ بہترین ریکارڈرز خود اس کی اپنی اسکن میں موجود ہیں. یعنی انسان کی اپنی آواز سب سے زیادہ اس کی اپنی ہی اسکن میں جذب ہوتی ہے. اسکن بہترین ایبزاربنٹ ہے آوازوں کے لیے. اور یہ بات کافی حقیقت ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی کھالیں بولیں گی نا. پھر خوف، غم، غصہ، خوشی، بیماری، ہر چیز کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اسکن پر. کہتے ہیں کہ آواز بھی جذب کرتی ہے اسکن. اب ایسے آلات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے اسکن کو بلوایا جا سکے، یعنی اس سے ریپروڈیوس کی جائے آواز، وہ جو آپ کی وہاں جا چکی اندر. جیسے کسی کیسٹ پلیئر کے اندر ایک بٹن سے کیا ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے. دو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا سرخ سفید، دونوں دبائیں تو ریکارڈنگ ہو گئی، ایک چلائیں تو کیا ہوا، ریورس کر کے پلے ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ تو ہوئی بھی ہے یہاں ساری اندر. وہ آلہ ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ چیز ایجاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا آلہ تو ایجاد ہو گیا کہ جو مجرم کے ساتھ لگا دیا جائے تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس کی حرکت مختلف ہوتی ہے، سچ بولنے میں مختلف ہوتی ہے. تو جھوٹ سے جسم کے اندر جو ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف کا ECG کی طرح پرنٹ لے آتا ہے اس کا. اب یہ اثرات تولے جائیں گے. آپ کی زندگی میں آپ کا امپریشن کیسے پڑا دوسرے لوگوں پر، وہ آپ کی وجہ سے دین کے کتنے قریب آئے اور دین سے کتنے بھاگ گئے. آپ کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو خدا یاد آیا اور کتنوں کو شیطان یاد آیا. آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئے اور کتنے لوگ بہت دور چلے گئے. آپ کے ہاتھوں نے جو کچھ بنایا، جو کام کیے، جو آرٹ، جو اسکل، جو فن، جو ہنر، جس چیز میں آپ نے استعمال کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوئے اور کتنے اس کی ناراضگی کے کام ہوئے. آپ کی تحریر، آپ کی گفتگو سے کیا اثرات مرتب ہوئے، آئندہ نسلوں پر کیا اثر پڑا، سب آثار. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، ہر اب کون سی ہو گئی، ما قدموا بھی اور آثار بھی. احصیناہ، ہم نے اس کو گن رکھا، گھیر رکھا، شمار کر رکھا. فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں. مبین کا ایک معنی روشن بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں. آج کل کا پیپر کاغذ ہی نہیں رہا، روشن سکرین بھی ہو گئی ہے نا، لائٹ والی کمپیوٹر کی. امام مبین، مبین روشن. تو دنیا میں انسان نے خود ہی روشن شیٹ بنا لی ہے. اللہ کے ہاں تو معلوم نہیں اور کیا لیٹسٹ چیزیں ہوگی، کیونکہ جب وہ روشن ہوتی ہے نا وہ اسکرین تو اس پر کچھ اور نظر آتا ہے. جب وہ ڈارک ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے تو لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا، سب کچھ چھپ جاتا ہے. اللہ کے ہاں انسان کے عمل آپ یوں سمجھیے کہ ایسے ہی سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے جیسے کمپیوٹر کا سوئچ آن کرتے ہیں آپ اور زوم کر کے وہ سامنے روشن سکرین آ جاتی ہے اور پھر اس پر آپ جو چاہیں رنگا رنگ تصویریں لائیں اپنی، سب آتی جائیں گی. آپ کا بس کرو، بند کرو، اس کا سوئچ آف کرو، سوئچ نہیں آف ہوگا، سب ایکشن ریپلے ہو جائے گا. کل شیء احصیناہ، ہر چیز کو ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز چھوٹی ہو کے بڑی، گن گن کے نمبر رکھے. ایک روشن سکرین پر سب لے آئیں گے سامنے. خود کیا کر کے آئے، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے، کیا امپریشنز بٹھائے. بعض اوقات انسان خود تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن ایسے کام کرتا ہے کہ دوسروں کو دین سے نفرت دلاتا ہے. لوگ اس کی شکل سے خوف کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ہمارے آثار ایسے تو نہیں. صرف اتنا ہی فکر کافی نہیں کہ ہم خود نیک کام کر رہے ہیں، یہ فکر بھی ضروری ہے کہ ہمارا امپریشن کیا بیٹھ رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی صلاحیتوں اور مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی سوچیں کہ مرنے کے بعد اپنے مال کو کہاں انویسٹ کر کے جا رہے ہیں، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کام کے لیے لگا کے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ مرنے کے ساتھ ہمارا یہ دماغ ختم ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد ہم کو یہ ٹیلنٹ کیا فائدہ دے سکتا ہے، کہاں لگا کے جائیں کہ بعد میں پروفٹ آتا رہے. اور ایسا نہ ہو کہ ایسے غلط کام کر کے چھوڑ جائیں کہ اصل کو بھی ڈبو دے. یعنی مثلاً آپ کی اپنی نمازیں پوری ہیں،
روزے پورے ہیں لیکن کچھ ایسے کام کر دیے ہیں کہ وہ سب کو دھو ڈالیں نماز اور روزوں کو. جیسے اوور فلو کر جاتی ہے نا چیز، سیلاب جب آتا ہے تو سب چیزوں تباہ کر جاتا ہے نا. ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطیاں اس طرح کی اوور فلو کر جائیں، نماز روزے کی سب دیواریں بیچ میں ڈھہ جائیں. تو جہاں اچھے کام کرنا ضروری ہے وہاں ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے، مثلا ریاکاری ہے، فریب کاری ہے، منافقت ہے اور بہت سی چیزیں. اتنی دفعہ ہم نے اس اینگل سے سورت یاسین پڑھی، مبینوں تک پڑھتے ہیں، چھاپ چھاپ کے گلیوں بازاروں میں بیچتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہی ہے. اب دیکھیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہم کو اپنے آپ کی کچھ خبر نہیں ہوتی، ہم ہر وقت دوسروں کے ایپ دیکھتے رہتے ہیں نا، فلاں ایسے لگ رہا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی اپنی ہی مووی دیکھنی پڑ جائے، اپنی ہی تصویر دیکھنی پڑ جائے تو کس قدر بری لگتی ہے. ہم ایسی حرکت نہ کرتے، ہم ایسا ایکشن نہ کرتے. مووی میں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے نا، اور وہاں تو ظاہر کے ساتھ اندر کی تصویریں بھی نکال کے باہر رکھ دی جائیں گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ سب حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں کے اندر محفوظ ہے. انسان کے خیالات کو مجسم شکل میں، جیسے اب بھی ہم اپنے آئیڈیاز ٹرانسکرائب کرتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، ایسے ہی انسان کی تھنکنگ، آئیڈیاز، نیتیں، سوچیں، ویژن سب لکھ کر سامنے آ جائے گا، پرسونیفیکیشن ہو جائے گی. ایک ہوتی ہے نا مارکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو مارکنگ. تو نیگیٹو مارکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں اس قسم کی مارکنگ ہونے والی ہے. ایک انداز تعلیم ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں، خوب لکھتے جاتے ہیں، جو غصو سمین اوٹ پٹانگ باتیں لکھ لکھ کے پیپر بھرتے ہیں کہ جتنے کاغذ زیادہ ہوں گے اتنے نمبر زیادہ. اللہ کے ہاں ایسی مارکنگ نہیں. اور ایک انداز تعلیم کیا ہے کہ جس میں اگر آپ نے فالتو بات لکھی اس کی بھی مارکنگ ہوتی ہے، یعنی نیگیٹو مارکنگ اس کو بولتے ہیں نا. تو قیامت کے دن جو طریقہ کار ہوگا مارکنگ کا وہ نیگیٹو مارکنگ کا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کیا کر کے آئے نیکیاں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ساتھ آپ نے فالتو کام کتنے اور کر دیے کہ جو اصل کو ڈبونے والے ہو گئے. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے عمل میں بڑی کنٹینویشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کام کر کے ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جو بھیج دیا وہ بھی بھیج کے فارغ نہیں ہوئے، وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر کام کے دو رخ ہیں، ایک تو فزیکل رخ اس کا جو اوپر چلا گیا، اور دوسرا اس کا روحانی رخ جو پیچھے اس کے اثرات رہ گئے. جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے نا، ایسے عمل اور آثار کا تعلق ہے. یہ بالکل یوں نا جیسے آپ چلتے ہیں تو چلنے میں قدم آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن پیچھے جو پرنٹ لگ جاتے ہیں انہی پرنٹس کو آثار کہتے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کسی دریا میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو پہلے تو سپلیش ہوتا ہے، پھر وہ سپلیش ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو ریپل یا وہ جو لہریں ہیں وہ دور تک سارے اس کو ہلا دیتی ہیں، دور تک ان کے نشان جاتے ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، اور جو ری ایکشن ہے وہ چین ری ایکشن ہے. یہاں کہ جب ایک ایکشن آپ نے کیا تو پھر وہ صرف میئر ایک ایکشن نہیں رہا بلکہ اس کا ری ایکشن شروع ہو گیا اور وہ چین بن گیا اور دور دور تک پھیلتا چلا گیا اور کتنے میں ملٹی پلائی ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ کہ ایک عمل انسان کا ایک ہوتا ہے اپنے لیے، لیکن جب وہ ری ایکشن ہوتا ہے تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اس لیے آثار زیادہ خطرناک چیز ہے. اوریجنل تصویر ایک ہوتی ہے لیکن اس کا اگر آپ نیگیٹو بنا لیں تو اس کو آپ 100 کاپیز بنا لیں. بالکل ایسے نا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے قدم اور دوسرے اس کے روٹس ہوتے ہیں جو نیچے چلے جاتے ہیں. اور جب تک روٹس باقی رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پودا کاٹ بھی دیا جائے پھر نکل آتا ہے. اور ایک سے کئی بن، جیسے بیج ہوتے، ایک بیج 700 بنا دیتا ہے. تو آثار بھی کیا ہوتے ہیں، ایک کام کے 700 امپریشنز بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں باطنی نیتوں کو بھی جج کر لیں گے. کوانٹٹی ہی نہیں کوالٹی بھی دیکھ لیں گے ان کی. اب تو آپ ترازو میں ڈالیں، آپ کوڑا ڈالیں یا پھل ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں تول دے گا، لیکن وہاں وہ یہ بھی ساتھ ہی بتائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ میٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس میں کنورشن تو ہوتی ہے، ایک سے دوسرے میں وہ بدل جاتا ہے لیکن ڈسٹروائے نہیں کر سکتے آپ اس کو. مثلاً آپ بولتے ہیں، آپ کی سوچ آواز میں ڈھل گئی، آواز جو ہے لہروں میں ڈھل گئی، لہریں جو ہے وہ پرنٹس بن گئے فضا کے اوپر، لیکن فارم بدلی، اصل نہیں گئی. لہذا پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا لا رہے. ایسا تھا نا چین ری ایکشن بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ڈیٹرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ری ایکشن کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جو پہلے کے آثار آ رہے ہیں
اچھے ہیں اور اس اچھائی میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو مزید وسعت کا سبب بن جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہاں سورۃ یاسین میں کیوں کہا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ وہ آباء و اجداد کی غفلت نے چین توڑ دیا تھا بیچ میں، اب تم کیا کرو اس کو پھر سے اصل سے جوڑ کے آگے لے چلو. بعض اوقات انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس کے اثرات آئندہ نسلوں میں بڑے خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہے کہ انسان، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے ایک بالشت بس قریب ہوتا ہے مرتے وقت نا، لیکن جاتے جاتے غلط وصیت کر کے لوگوں کی زندگی جہنم کر جاتا ہے، اور وہ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں جا پڑتا ہے غلط وصیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی آپس میں کٹ جاتے ہیں، قطع رحمی ہوتے. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا، تو یہ سبب بن گیا رشتے کاٹنے والا. اسی طرح دوسرے اعمال، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کی حالت میں جب تک آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے نا، اور عام حالات میں اور ہوتی. تو ایک آپ کے عمل کا خود آپ کی ذات پر بھی تو امپریشن پڑ گیا نا. جب قیامت میں یہ اسکرین کھلے گی سب کے آگے تو بہت شرمندگی ہوگی. اس سے پہلے ہی ہم اپنا ڈیلی سیلف انالیسس خود احتسابی شروع کریں اور اپنے اعمال کی، یعنی صرف ڈیلی نہیں بلکہ پچھلی ساری زندگی کو بھی ذرا پرکھ لیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور اس پر اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، مداوع کیسے کرنا ہے. فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور اگر ہم اس کو عام معنوں میں لیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ یقیناً ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے. اب دیکھیں انداز بہت سٹرونگ ہے. انا نحن نحیی، انا نحن نحیی، 3 دفعہ ہم کا لفظ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے. اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، اور وہ دوبارہ اٹھنا کس لیے ہے؟ حساب کتاب کے لیے. حساب کتاب کے لیے ہم نے ان کے باقاعدہ ریکارڈز تیار کروائے. کس طرح؟ وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ مَا قَدَّمُوا، جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی ہم لکھ رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو مَا قَدَّمُوا میں وہ سارے اعمال شامل ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے. ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، سب کچھ جو بھی ہم کرتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک دن کے سارے کام لکھ لیں، صبح سے شام تک اپنی ڈائری خود تیار کر لیں، تو دنیا میں ہی اپنا نامہ اعمال دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جتنی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، صرف ایک دن کا پورا ریکارڈ تیار کر. اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. تم لکھو یا نہ لکھو، تم اپنی ڈائری لکھو یا نہ لکھو، تم یاد رکھو یا نہ رکھو، تم ریکارڈ رکھو یا نہ رکھو، ہم لکھ رہے ہیں، ہم ریکارڈ تیار کرا رہے ہیں. کس چیز کا؟ مَا قَدَّمُوا، جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں، جو اس زندگی میں کر رہے ہیں. جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا سب کچھ بتا دیا جائے گا. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں. آثار کا لفظ جو ہے یہ اثر سے نکلا ہے. اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان کو. اثر کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاؤں کا نشان. جب انسان کہیں چل کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو فٹ پرنٹس اس کے ہوتے ہیں اس کو اثر بولتے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کیے کا جو اثر باقی رہتا ہے، جو اس کا امپریشن بنتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. اثر کا ایک معنی امپریشنز بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو امپریشنز بنتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اب یہ آثار یا امپریشنز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو امپریشنز جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چیز پہ پڑ رہے ہیں. مثلا یہ دیواریں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، یہ چھت بھی ہمیں دیکھ رہی، جس زمین پر آپ ہیں وہ بھی آپ کا ایک امپریشن لے رہی ہے کہ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں. آپ باہر کھلی فضا میں نکلتے ہیں، جو بھی کوئی آپ کو دیکھتا ہے، ہاں کوئی راہ گزرتا ہوا آپ کو دیکھتا ہے تو آپ سے ایک امپریشن لے کے گزرتا ہے، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اب یہ جو امپریشنز ہیں چاروں طرف در و دیوار کے اوپر چھپنے والے، ہر طرف دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے گویا مووی کیمراز لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے تصویریں کھنچ رہی. کہیں چلے جائیں پیچھے پیچھے ہے یہ فوٹوگرافر،
ہر جگہ مووی بن رہی، ہر چیز اثر قبول کر رہی. ان کو آثار کہتے ہیں. ایک تو نا جو ہم کر رہے ہیں تو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، جسے قرآن پاک میں آتا نا وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نگران نہ ہو. تو گویا نمبر 1 اللہ تعالیٰ خود نگرانی فرما رہے ہیں. نمبر 2 ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات. کتنی زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے. ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں اور 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. کس قدر اس کی فضیلت ہے. اب یہ کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے اس بیماری کے علاج کے لیے درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. پہلے ہم یہ سارے درود ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم درود شریف پر بات بھی کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد. اے اللہ محمد پر جو نبی امی ہیں اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کی بیویوں اور آپ کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت تعریف والا ہے، خوب شان والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. بے شک تو بہت تعریف والا خوب شان والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کی صورت میں درود شریف کیوں پڑھے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ درود شریف ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن بیماری کے دوران کسی مریض کو خاص طور پر درود شریف کی تلقین کرنا، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایک بار بھی پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی درود شریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے. انسان سوچتا ہے نا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم بولتے بھی رہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت فرمائے رحمہ اللہ. تو پھر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے رحمت آئے، اور ان میں سے آسان ترین کام درود شریف پڑھنا ہے. اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو بیماری باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہے گی. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ درود شریف میں رحمت کے ساتھ ساتھ برکت کی بھی آپ نے بات پڑھی. تو جس پر رحمت اور برکت ہو جائے
اللہ کی نظروں میں اچھے انسان بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا. تو درود شریف جو ہے یہ ایک تیر بہدف ہدف کا مطلب ہے جو آپ کا گول ہے، ٹارگٹ ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ جا کے وہ چیز لگے یا وہ چیز ہو جائے. تو یہ ایک نسخہ ہے بہترین جس کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو. خوب سلام بھیجنا، خوب یعنی زیادہ سے زیادہ. یہاں لفظ صلات کو ہم نے صلات سے ہی ترجمہ کیا. صلات کا ایک مطلب رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی اور دعا بھی. یعنی لفظ صلات جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو رحمت مراد ہوتی ہے. فرشتے اور مومنین ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کا دعائیں کرتے ہیں. تو صلات ایک بہت جامع لفظ ہے. اس لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اور کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت خیر و بھلائی کی ہے. اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا کامل دین دیا ہے کہ جو آج تک تحریف سے محفوظ ہے، جبکہ پچھلی امتوں کی کتابیں اور ان کے احکامات جو تھے ان کے اندر تحریف ہو گئی تھی. اور یہ تاریخ کا ایک بڑا مشکل دور تھا جب آپ نے یہ کام کیا. آسان نہیں تھا، بہت مخالفتیں ہوئی تھی. آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، بچپن سے ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں، پہلی جماعت سے کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے مکی دور ہی آتا ہے. کتنی شدید مخالفت ہوئی تھی آپ کی، کتنی مشکلات ہوئی تھی. یہ یعنی ایک مشکل ترین مشن تھا، اور اس میں آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے خاندان نے ہر وہ قربانی پیش کی جو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھی. اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو پھر یہ سب نعمتیں ہم تک نہ پہنچتی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر سب سے زیادہ قربانی کی، لیکن جو آپ کے ساتھی تھے اور جو آپ کے اہل خانہ تھے انہوں نے بھی بہت اذیتیں برداشت کی. تو اس لیے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آل محمد بھی کہتے ہیں، ازواج بھی کہتے ہیں، اصحاب بھی کہتے ہیں، ذریت بھی کہتے ہیں. ان سب کے لیے ہم دعائے رحمت کیوں مانگتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کہ ان سب نے بہت قربانیاں کی تھی. کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور الحمدللہ ہم سب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. یعنی آپ کی امت جو ہے اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اور اس میں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا. تو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا گیا، نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ ہم سب آپ کے احسان عظیم کا اعتراف کریں، اس کو مان لیں. اور یہ ویسے بھی ایک عمومی سی بات ہے نا کہ جب کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے، اندر سے خود کسی کو کہنا نہیں پڑتا. یعنی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے، وہ آتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی برے خیالات بھی انسان کو آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے خیالات بھی آتے ہیں. تو جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کسی کی طرف سے کوئی خیر ملتی ہے، تو قدرتی طور پر ہمارے دل میں اس کے لیے تعریف کے جذبات، شکریہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم چونکہ صحابہ کے بارے میں ذرا پڑھتے کم ہیں، یا آپ کے ازواج کے بارے میں ہماری معلومات کم ہیں، یا ان کی قربانیوں کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا درود بھی ایک بے روح سا ہو جاتا ہے. تو ان کے عظیم احسانات پر ایک فطری تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے اور پھر ان کے لیے دعا کی جائے. تو درود جو ہے یہ ایک طرح سے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور پیچھے ہم بہت پڑھ چکے ہیں کہ جو مثبت سوچ ہوتی ہے، جو شکر گزار انسان ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کی نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو درود شریف جب ہم بیماری کی حالت میں پڑھتے ہیں تو یہ شکر گزاری کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے اور احسان ماننے کی وجہ سے پھر ہم
ایک پازیٹو سوچ کی طرف جاتے ہیں، اور اس طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ ثواب ملتا ہے بلکہ ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس کام میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا آپ کسی کو پانی کا گلاس ہی بھر کے دیتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن جب اس شخص کی پیاس بجھتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے، اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ یا ایک ماں اپنے بچے کو جو کھانا کھلاتی ہے اور وہ جو مشکل ہی ہوتی ہے، یہ دودھ پلاتی ہے، کوئی بھی اس کی تکلیف دور کرتی ہے، تو تکلیف اٹھا کر آپ دوسرے کی تکلیف دور کرتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، یعنی خود کو تکلیف میں ڈال لیتے ہیں اور اس کی تکلیف ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آپ رحمت کے لائق ہو جاتے ہیں، آپ قابل رحم ہو جاتے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے پھر نیکیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور رحمت اور برکت بھی آتی ہے۔ تو درود شریف کا پڑھنا اور سوچ سمجھ کر پڑھنا یہ دراصل دل کو سکون دیتا ہے، روح کو طاقت بخشتا ہے، اور ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ ہے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ شفا کی دعاؤں کی کتاب مثلا آپ پڑھنے لگے ہیں کسی مریض کے پاس، یا مریض خود پڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، اور اس طرح آپ کے لیے قبولیت کا راستہ کھل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے دکھ درد دور ہونے لگیں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، برکت آتی ہے، اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تو گویا درود شفا کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اہتمام کچھ اور چیزوں کا بھی کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ دعائیں پڑھنے لگے ہیں، خاص طور پر مریض پر پڑھنے لگے ہیں، یا خود بیمار پڑھنے لگے ہیں، وضو کر لیں، وضو نہیں ہو سکتا تیمم کر لیں، دل میں شفا کا یقین رکھیں کہ میں یہ کام جو کرنے لگا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور پھر دعاؤں کی ابتدا اور انتہا دونوں طرف آپ کیا کریں؟ درود پڑھیں، اور پھر درود کو پورے شعور کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیں، جن کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے احسانات کو یاد کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، اور اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو گویا پڑھنا رحمت لانے کا ذریعہ ہے، اور آپ کا ذکر آنے پر نہ پڑھنا رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اور دعا کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور آمین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم نے درود شریف پڑھنے کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں، 39 فائدے۔ آپ نے کچھ فائدے تو سنے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہیں، ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو درود پڑھے گا وہ پریشانیوں سے نجات پائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 تہائی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ یعنی جتنی دیر میں دعا مانگتا ہوں، مثلا 9 منٹ مانگتا ہوں تو 3 منٹ صرف درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا کیا 2/3 کروں، یعنی 6 منٹ پڑھ لوں؟ آپ نے یہ مثال دے رہی ہوں، اس میں 6 منٹ کی بات نہیں تھی، وہاں صرف بات سمجھانے کے لیے بات کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی اور دعا مانگنی نہیں چاہیے، یہاں یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو درود شریف پڑھنے کا فائدہ معلوم ہو کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا وہ غموں سے نجات پا جائے گا، پریشانیوں سے نجات پا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ انتہا ہے جس کے ساتھ انسان اپنے لیے نفع اور خیر طلب کرتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دعا میں مطلوب کا حصول اور خدشے والی چیز کو دور کرنا طلب کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ طلب ہوتی ہے ہماری کہ ہمیں خیر ملے اور شر ہم سے دور ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف گن گن کے درود نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی خیال آئے آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیماری میں تو اور کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور ویسے بھی ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ دعا پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تحمید پڑھنا، تکبیر پڑھنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر مثبت اثر ڈالتی۔ یہ سارے اذکار انسان کے لیے
شفا کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ ان اذکار کے ذریعے انسان کو جو سکون اور سکینت حاصل ہوتی ہے اس سے انسان کے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، انسان ریلیکس ہونے لگتا ہے، اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہونے لگتا ہے. اور پھر ریسرچ یہ بھی رہتی ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، کرنے والا اس کا نام بینسن ہے. وہ کہتا ہے کہ روزانہ مخصوص الفاظ یا جملے دہرانے سے، ریپیٹ کرتے رہنے سے دماغ میں ریلیکسیشن رسپانس پیدا ہوتا ہے جو بیماریوں کی شدت کو کم کرتا ہے. اب یہ تو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا یہ 3 دفعہ پڑھ لو، یہ 33 دفعہ پڑھ لو، یہ 100 دفعہ پڑھ لو، یہ 7 دفعہ پڑھ لو. تو ان لوگوں تو اب ریسرچ سے بات پتہ چل رہی ہے، اور ہمارے لیے تو ہمارے نبی نے بہت پہلے یہ چیزیں ہمیں دے دی تھی. یہ نعمتیں ہیں، یہ علم نعمت ہے جو ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے ملا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں یقین نہیں نا، اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہاں اگر ہارورڈ یونیورسٹی کا کوئی شخص کہے گا کہ روزانہ یہ کام کرو گے تو تمہیں کچھ ملنے والا، تو ہمیں یقین آ جائے گا. کتنی عجیب بات ہے نا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، اور ایمان تقاضا بھی اسی چیز کا کرتا ہے. یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات کہیں گے. اذکار کرنے سے، دعائیں پڑھنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، اس کی بے چینی اور تکلیف دور ہوتی ہے. ایک اور تحقیق کے مطابق مسلسل دینی اذکار کا عمل کرنے والوں میں بیماری سے جلد صحت یابی کی شرح زیادہ دیکھی گئی. وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہوئے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ EEG یہ الیکٹرانک وے ہے ایک دماغ کی لہروں کو جاننے کا، اس کے مطالعے سے، یعنی وہ کچھ انسٹرومنٹس وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پھر اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور سنواتے ہیں کچھ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آ رہی ہیں برین ویوز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر اور دعا کے دوران دماغ کی الفا ویوز ہوتی ہیں جو سکون اور فوکس کی علامت ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ باتیں کرنے کا یہ ہے کہ یہ بات تحقیق سے بھی اب ثابت شدہ ہے جو ہمیں وحی الہی کے ذریعے مفت میں مل گئی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، پوری توجہ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ کہ اس کا فائدہ ہونا ہے، دل جمعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اذکار کریں، درود شریف پڑھیں. اور ویسے ہمیں تاکید بھی کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے. لیکن کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نبی سلم کہہ دیتے ہیں. کیا ایسا کہنا چاہیے؟ نہیں، پورا درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا درود ہے، پوری دعا ہے، کمپلیٹ سینٹنس ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اس میں صلاۃ بھی، سلام بھی اور برکت کی دعا بھی تینوں آ گئے. جملہ چھوٹا سا ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. عام طور پر مقرر نظرات خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور ویسے بھی دعائیں پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا، اور خصوصاً اذان سننے کے بعد بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دنوں میں جمعے کا دن اور رات دونوں اس کام کے لیے مخصوص ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے پاس سے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو مسلمان بھی آپ پر ایک بار درود پڑے گا تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 بار رحمت کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجیں گے اور فرشتے رحمت کی دعا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مختلف مواقع پر درود کا اہتمام کرنا چاہیے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے. جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی. جب تک آپ حدیث کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تو رحمت پانے کے لیے کیا کریں؟ حدیث پڑھتے رہیں. ضروری نہیں کہ کورس میں کوئی کتاب ہو تو پھر ہی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی طریقے سوچیں کہ آپ کیا پڑھ سکتے. حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ شروع کریں، 2 حدیثیں ہی روز پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، علم وحی میں اضافہ ہوگا، برکتیں نازل ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ ترکی میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ بخاری کا ختم کرتے، مل کے سارے لوگ بیٹھ کے پوری بخاری پڑھ لیتے کیونکہ بے شمار دفعہ اس میں درود آتا. اچھا، ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کہ مصلی پر ہی بیٹھے ہوں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تعداد بھی مقرر نہیں کہ اتنی دفعہ ضرور پڑھنا ہے، سوائے صبح شام کے اذکار کے 10 دفعہ اس میں بتایا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کیا پیریڈز میں درود شریف پڑھ لیں؟ یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ. پیریڈز کی حالت، نفاس کی حالت درود شریف پڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے
لیکن بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا بعض لوگ کئی ہزار دفعہ پڑھتے ہیں دن میں درود، آپ کو پتا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں کو میں نے خود پرسنلی دیکھا کہ وہ ہر وقت ذکر کرنے، ان کے ہونٹ ہلنے ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کوئی تعداد بتائی جو مجھے یاد نہیں. ان کی والدہ نے شاید ان کو سکھایا تھا، اور اس وقت سے وہ مسلسل پڑھتی رہتی. اور ان کے شوہر حافظ ہیں، اور وہ دن اور رات میں قرآن پڑھ لیتے، چلتے پھرتے کام کاج کرتے. یعنی ان کا روٹین ہے روزانہ کا. کیسے کیسی ہمتیں ہیں لوگوں کے پاس، کیسے کیسے اللہ نے ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھولے. وہ کون سی چیز ہے جو ہم ایسی کر رہے ہیں جو عام لوگ نہ کرتے ہیں؟ کوئی تو ہونی چاہیے، ایک ایکسٹرا مائل تو جانا چاہیے. ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ ان کو جو نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں یا جو پیچھے ہیں. لیکن نارملی ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو نہیں کر رہا، ابھی اس نے بھی نہیں کیا، وہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس نے بھی نہیں کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کر لے میں بھی کر لوں گی. میرے لیے کوئی رول ماڈل ہی نہیں، کوئی انسپریشن ہی نہیں، میں کیا کروں؟ کوئی موٹیویشن نہیں. یہ نہ سوچا کریں. آپ موٹیویشن بنے دوسروں کے لیے، آپ انسپریشن بنے دوسروں کے لیے، آپ لیڈ کریں دوسروں کو. صرف فالوور بن کے ہی جینا ہے، خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا، اور اپنی طرف سے دوسروں کے لیے خیر نہیں عام کرنی. تو سستی سے باہر نکلیں، اور سستی دور کرنے کے لیے بھی درود پڑھیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جتنا آپ درود پڑھیں گے نا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی. اور یہ محبت اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کو پھر اپنی تنہائی میں کیا نہیں ہوگا؟ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. آپ کے ہلکے ہلکے آنسو آئیں گے. آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی، کوئی قربانی کا موقع کہ کس موقع پر آپ نے کیسی قربانی کی. مختلف سچویشن یاد آئیں گی. درود شریف پڑھ رہے ہوں گے اور آپ خیالوں میں مدینہ پہنچے ہوئے ہوں گے. تو زندگی میں کچھ تو کرنا ہے نا، اور کچھ نہیں، چلو محبت ہی کر لیں. لیکن ایک محبت جب ہوگی تو پھر کام بھی ہوگا، سنت کی پیروی بھی ہوگی، کچھ کریں گے بھی صحیح. کیونکہ جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ یاد کرتا ہے، اور اس کا تذکرہ دوسروں میں بھی کرتا ہے. تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. پیاری استاذہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. نیند کے لیے الفا اسٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ رات کو کیفین لے لیتے ہیں، چائے پی کے سو جاتے ہیں اندیش سے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آ جاتی ہے نیند کچھ لوگوں کو چائے پی کے، مگر وہ الفا اسٹیٹ ریچ نہیں کر پاتے، اور پھر صبح اٹھ کے وہ تھکے ہوئے، اور کمر میں درد ہے، شولڈرز میں درد ہے. تو آئی واز ونڈرنگ کہ کس طرح ہماری رات کی روٹین ہے کہ جس میں ہم نے رات کے عشاء کے بعد کہتے ہیں کہ سو جانا چاہیے، آخری کام عشاء ہونا چاہیے، پھر اذکار ہیں، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، پھر سورہ ملک ہے. یہ قرآن کا ذکر ہے سارا نا. تو ذکر آٹومیٹکلی ہماری اسٹیٹ کو بھی چینج کر دیتا ہے، دل کی بھی اور برین. مار کے پیش آتے تھے. یونائٹڈ فورسز یورپ سے آ جاتی تھیں، اور بڑے بڑے اس وقت کے ٹاپ کنگز اور نائٹس سارے یورپ سے آتے، اور اتنے مشہور بہادر جیسے رچرڈ دا لائن ان کا نام آتا ہے ہسٹری میں. اتنے لوگوں کو فیس کرنا، اور ان کے ساتھ تو ایک لمیٹڈ فورس تھی، اور ان کی جو حکومت تھی اس وقت مصر اور بعد میں دمشق تک چلی گئی. دیٹ از آل. لیکن ان کا ایک بس پکا وعدہ تھا کہ میں نے اسلام کی زمین کو اسلام کے لیے خالص کروانا غیر مذاہب سے. اور انہیں کا مشہور وہ جو جنگ ہے بیت المقدس کی بھی تھی. تو فائنلی انہوں نے پھر اس کو دوبارہ فتح کیا تھا. پہلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ہوا تھا، پھر واپس چلا گیا کرسچنس کے ہاتھوں میں. یہ نور الدین زنگی کے پروردہ تھے. نور الدین زنگی بہت مشہور مرد مومن رولر گزرے. انہوں نے سیسا پلائی دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے گرد لگوائی تھی جب خواب میں آئے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بہت دین میں ڈیپ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی. اینڈ جب میدان جنگ کا مارکا شروع ہونے والا ہوتا تھا اور دشمنوں کی صفیں آمنے سامنے آ جاتی تھی اور بہت ٹف مقابلے تھے، تو یہ صفوں کے بیچ میں جا جا کے کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ. اس وقت کہتے تھے مجھے حدیث سناؤ. اور جنگ شروع ہونے والی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا وہ ڈیفیکلٹ ٹائم سے، اور ان کا پکا یقین تھا کہ حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ کو فتح یاب کرے گا. اور پھر رو رو کے سپاہیوں کو کہتے تھے یا للاسلام. پہلے حدیث سنتے اور پھر ان کو ابھارتے، جذبے ابھارتے اپنے سپاہیوں کے کہ اسلام کے لیے آگے بڑھو. تو الحمدللہ ان کی ہسٹری پڑھنے کے قابل ہے، اور ان کے مارکوں میں ڈیفینیٹلی ایک روحانی فورس ہے جو ان کو سپورٹ دیتی ہے. بالکل. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو فون کر لیں، اس سے باتیں کر لیں، اس کے آگے رونا رو لیں. آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ جو شخص اپنی حاجت بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولے گا، اسباب پیدا کرے گا، آپ مشورہ کریں گے لوگوں سے، کئی چیزیں پھر انسان ایفرٹس کرتا ہے ساتھ، کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے مگر کوشش بندے کو کرنی پڑتی. اور اس کی آپ دیکھیں سادہ سی مثال کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق ماں کے سینے میں اترتا ہے، تو کیا ایسے ہی وہ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے بچے کو؟ بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور دودھ چوسنے میں بہت مشقت ہوتی ہے. وہ بوٹل کا دودھ نہیں ہوتا کہ وہ اکٹھا بھرا ہوا ہے کہیں، اور وہ تو رگ رگ سے کھینچ کے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ سخت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ماتھے میں پسینہ آ جاتا ہے، اور ماں بھی مشقت، اور ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے. ولادت کا مرحلہ الگ ہوتا ہے، دودھ پلانے کا ایک الگ ہی قصہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے نا، تو محنت کے بغیر تو کچھ نہیں. اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب درود شریف پکا کر لینا. آپ کہیں گے اتنی ساری چیزیں پکی کراتی جا رہی ہیں، اس کے بعد باقی دعائیں آپ پھر جیسے جیسے ضرورت ہو تو آپ پڑھتے جائیں. لیکن تسبیح اور درود شریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف، یہ تو زندگی کا لازمی جز ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے استاذہ جی، میری جو والدہ ہیں وہ درود شریف کے بارے میں بہت موٹیویٹ کرتی تھی، تو ان کا اکثر یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں زیادہ ذکر اذکار کچن میں کرتی ہوں، اپنی روٹین میں رکھتی ہوں. اگر میں نے ہنڈیا بنانی ہے تو پھر میں تسبیحات وغیرہ کر لیتی ہوں، اور اگر آٹا گوندنا روٹی بنانی ہے تو پھر میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں. کاموں کے ساتھ باندھا ہوا ہے. جی، پھر انہوں نے اپنی والدہ سے یہی چیز سیکھی، اور جو میری نانی کی والدہ تھی وہ ماشاءاللہ اتنا درود پڑھتی تھی کہ ان کو زیارت بھی ہوتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت البقیع میں وہاں پہ میں دفن ہوں. اور استاذہ جی وہ گئی ہیں پھر حج کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی. فجر کے کا ٹائم تھا، سب نماز کے لیے چلے گئے، ان کی حالت خراب ہو رہی تھی تو سب نماز کے لیے چلے گئے، اور ان کو موت آ گئی. کہتے ہیں ہم واپس آئے ہیں، جو ان کے ساتھی تھے نا، کہتے ہیں ہم واپس آئے ہیں تو ایک دم سے کمرے کی لائٹ ہم بند کر گئے تھے. ایک دم سے جیسے ہم نے کمرہ ڈور اوپن کیا تو روشنی تھی کمرے میں، وہ ایک دم سے ختم ہو گئی. پھر کہتے کہ ان کے جنازے کا، ان کے کفن و دفن کا انتظام ہوا تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی وہ حضرت عثمان کے قدموں میں دی. کہتے وہاں پہ کسی اور کی خاص جگہ تھی لیکن وہ لیٹ ہو گئے اور وہ انتظار نہیں کرتے، تو فٹافٹ ان کو وہاں پہ پھر دفنا دیا گیا. یہ چیزیں بائی چانس نہیں ہوتی، ان کے پیچھے بھی کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی تمنا ہوتی ہے، کوئی تڑپ، کوئی شوق اور کوئی جذبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے. اپنے جو شوق ہے نا اور جذبے ہیں، یعنی کیا زندگی میں پیشن کے بغیر تو انسان مردہ ہے. کچھ نہ کچھ شوق ضرور ہونے چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمارے شوق دنیا کی گھٹیا چیزوں تک رہ گئے. اپنے آپ سے سوال کریں، مجھے سب سے زیادہ کس چیز کا شوق؟ کوئی آپ سے پوچھے، رینڈم پوچھ لے کیا شوق ہے آپ کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ سے اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے کہ اپنی کوئی تمنا بتاؤ، کوئی شوق بتاؤ. اور وہ شوق بھی صحابہ کے دیکھنے والے تھے کہ کیسے کیسے شوق تھے. اور یہ چیز تو، یہ جو حدیث پڑھنے والی بات ہے نا، یہ بڑی یاد کرا دی آپ نے الحمدللہ. میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس میں ایک میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ صلاح الدین ایوبی باقاعدہ محدثین کی مجلس میں جا کے خود بیٹھ کے، یعنی بادشاہ ہوتے ہوئے خود جا کے حدیث کی مجلس میں بیٹھ کے حدیث سنا کرتا تھا. ایک تو نا جنگ کے موقع پر کہتا تھا اور سناؤ مجھے، اور ایک یہ کہ جب عام حالات ہوتے تھے تو مجالس حدیث میں حاضر ہوتا تھا. یعنی انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں اتنی عزت ہو اس کی، اور پھر اتنی عاجزی کہ علم کی مجلسوں سے محبت اور علم کی مجالس میں بیٹھنے کا شوق، اور وہ بھی حدیث کی مجالس. اور اس چیز کو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کیا. میں نے جب بھی حدیث پڑھائی میرے اندر ایک عجب طرح کی خوشی اور اطمینان اور سکون اور ایک ناقابل بیان میری کیفیت ہو جاتی. یعنی قرآن مجید پڑھنے سے ایک اپنی الگ سکینت ہوتی ہے، لیکن حدیث پڑھنے کی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے. ابھی لیٹلی میں نے جو ریاض الصالحین پڑھائی ہے، تھورولی انجوائے کیا. تو اپنی زندگی میں حدیث شامل کر لیں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ہمارے پاس حدیث کی، 100 احادیث اور قال رسول اللہ، حسن اخلاق، اور بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں اور اداروں کی بھی اچھی حدیث کی کتابیں ہوں گی، بچوں کے لیے بھی حدیث کی کتابیں ہیں. تو آپ کے مطالعے میں کوئی نہ کوئی چیز رہنی چاہیے اس میں سے. بلکہ آپ ایسے کریں کہ وہ حدیث کی کتاب لے لیں اور اپنے گھر میں اپنے گھر کا سرکل کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ ہر روز مل کے ایک حدیث پڑھ لیں. پتہ نہیں کتنی آفتیں دور ہو جائیں جو ہمیں پتہ بھی نہ ہو. اور انشاءاللہ اب ایک کورس نیا لانچ کیا جا رہا ہے، قراءۃ الحدیث. کیونکہ یہ حدیث کی قراءت، ایک تو ہوتا ہے نا قرآن مجید کی قراءت، وہ الگ علم ہے، اور ایک ہوتا ہے حدیث کی قراءت. اس میں بہت ٹیکنیکلٹیز تو نہیں ہے، لیکن ابھی تک مدارس میں اور پہلے زمانے میں بھی محدثین جو تھے یا خود پڑھتے تھے، قراءت کرتے تھے، یا پھر ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی. یعنی حدیث کو باقاعدہ
اچھی آواز میں، بلند آواز میں اور اچھے طریقے سے پڑھنے کا مسلسل ایک رواج رہا ہے، اور اس سنت کو انشاءاللہ ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے طالبات کو حدیث کی عربی پڑھنا آئے. یہ علم کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس کے بغیر آپ علم والے نہیں کہلا سکتے، آپ سچے طالب علم نہیں ہیں. اگر آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، خالی ترجمے پڑھا رہے ہیں تو بات نہیں بنتی، عربی حدیث پڑھنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ اس میں لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عظمت عطا فرما، ان کے ذکر کو بلند کر کے اور ان کی دعوت کو غالب کر کے ان کی شریعت کو باقی رکھ کر اس کو قائم و دائم رکھ. تو صلی اللہ محمد کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کو عظمت بھی ملے، بلندی ملے، آپ کا ذکر بلند ہو، آپ جو پیغام لے کر آئے وہ سارے ادیان پر غالب ہو، آپ کی شریعت باقی رہے اور آپ کا ذکر خیر بھی باقی رہے، اور آخرت میں ان کی امت کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کے اجر و ثواب کو دگنا کر دے. ایک اور قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ پر صلاۃ پڑھیں اور ہم اس کی واجب مقدار تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. یعنی جب ہم حق نہیں ادا کر سکتے تھے درود پڑھنے کا تو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ آپ ہی یہ رحمت بھیجیں. ہم تو دعائے رحمت کرتے ہیں لیکن اس دعا کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ ان پر جس کے وہ مستحق ہیں اپنی رحمت بھیجیں. یعنی اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ